लड़का इस तरह खलवत में आपस में मिल सकते हैं? जी बिल्कुल मिल सकते हैं। लड़की लड़का? हाँ मिल सकते हैं, क्या होगा। लगाओ जो मेरे ऊपर फतवा लगाते हो, लगाओ जो मेरे ऊपर दफा लगाते हो। आपने ना बगैरती का गैरत का जनाजा निकाला। अल्लामा साहब, उकाड़ा यूनिवर्सिटी के अंदर लड़की लड़के की वीडियो बड़ी वायरल है, आपने भी देखी होगी। लड़की और लड़का जो है ना वो छत पे खलवत में मिल रहे हैं। वाला आलम, क्या लड़की लड़का इस तरह खलवत में आपस में मिल सकते हैं? जी बिल्कुल मिल सकते हैं। लड़की लड़का? हाँ मिल सकते हैं, क्या होगा। लड़की लड़का आपस में मिल सकते हैं इस तरह? भाई मिल सकते हैं, जो निजाम तालीम है उसके तहत कौन सी पाबंदी है। अच्छा जी, जब भी डाल सकते हैं आपस में, जो मर्जी कर रहे हैं वो। भाई जब भी क्या, गोमल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर सलाहुद्दीन, जिसने इस तरह मेरी तरह की दाढ़ी रखी हुई थी, सर पे पता नहीं क्या कुछ रखा हुआ था, वहां का डीन था, उसने पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ मामलात किए हैं। आपको नहीं ये भाई ये कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटल निजाम जो है ये शरीयत के खिलाफ है। जब आप शरीयत को बाईपास, शरीयत के खिलाफ है तो उसमें हो सकता है। शरीयत के खिलाफ है तो हो सकता है ना। इस्लाम में तो इसकी बहुत सारी बाउंड्रीज है ना। इस्लाम ने तो हुदूद और पैरामीटर्स मुकर्रर किए हैं। इस्लाम ने तो एक मजलिस के अंदर, मैं तो हैरान हो गया पहले जब उलमा साहब ने कहा कि हाँ भी लड़की लड़का मिल सकते हैं आपस में। मैं भी डर गया। पता नहीं, लेकिन आप बता रहे कि इस्लाम में जो नहीं मिल सकते, इस्लाम भाई हमारे निजाम तालीम में मिल सकते हैं। को एजुकेशन आपने रखा, आपने देसी घी आग के पास रख देंगे और कहेंगे घी नहीं पिघलेगा, कैसे हो सकता है। आप पर्दे को खत्म कर दें, आप को एजुकेशन को जो है वो कंपलसरी कर दें, आप जो है वो नौजवानों को एक जगह पर बांध दें और कहें कि यहाँ पर बेहयाई नहीं होगी, होगी भाई। फिर आप चाहे किसी पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर लें या इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर की बात कर लें या उकाड़ा यूनिवर्सिटी की बात कर लें, किस इदारे की बात करूं, जहां पर भी मर्द और औरत का इख्तलात होगा वहां पर बदकारी होगी, वहां पर जराइम होंगे, वहां पर बेहयाई होगी। ये उकाड़ा यूनिवर्सिटी के अंदर जो वाकया है ये, अच्छा देखिए, वो कहते हैं ना गिरा गधे से गुस्सा के म्यार पर, लड़का और लड़की जिना कर रहे हैं, बदकारी बेहयाई कर रहे हैं। एक ड्रोन कैमरे ने उसकी जो है वो फुटेज बना ली है। अब जिसने बनाई है उसके ऊपर जो है वो फौरन से सजा लग गई है, उसको यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया है, उसके ऊपर पर्चा भी काट दिया गया है कि तुमने हमारा ये किया, तुमने हमारा वो किया। लेकिन उसके अल्टरनेट आपने नहीं देखा कि वो जो लड़का लड़की है वो नहीं उनके सिस्टम में आए कि वो कौन थे, वो बदकार जानी लड़का और जानी लड़की वो कौन थी, वो नहीं उसको एक्सपोज करना। क्यों? धंधा है ना, गंदा है, चलेगा तो फिर ही है। आपको पता है कि उकाड़ा यूनिवर्सिटी की रेटिंग बढ़ गई है, वहां पर जो है ना इस वक्त दाखिले की रेशो जो है वो बढ़ गई है। वहां लड़की लड़कों को लेने लगी हुई है कि हमने भी दाखिला लेना, हमने भी दाखिला लेना। तो इसीलिए कह रहा हूं ना कि लड़का लड़की मिल सकते हैं, क्योंकि ये बाजार गुनाह है। अभी वो एक बंदे ने, एक यूट्यूबर है या एक नातखा है, उसने कहा ना कि अपनी बेटी को घर बैठा लो, वहां पर डांस सिखाया जा रहा है। तो क्या ये गलत बात है? नहीं सिखाया जा रहा। अगर कोठे पे नाचे तो वो मुजरा है, अगर स्कूल कॉलेज में नाचे तो वो फन फेयर है। क्या ये दोगली पॉलिसी नहीं है? ये खुला तजाद नहीं है? मेरी बेटी मेरा बेटा स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए गए और उनकी इज्जत और गैरत का जनाजा निकल जाए, मुझे तो ऐसी तालीम नहीं चाहिए। लगाओ जो मेरे ऊपर फतवा लगाते हो, लगाओ जो मेरे ऊपर दफा लगाते हो। इस्लाम ने तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात के मुताल्लिक कहा फस्अलूहुन्ना मिन वराई हिजाब। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं तालीम का आलम बरदार हूँ। मैं अपने बच्चों को भारी भरकम फीसें पे करके पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी बेटियों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसे कैंपसेस में, ऐसे इदारों में पढ़ा रहा हूं जहां पर बिल्कुल सेपरेशन है। ना लड़के का लड़की के साथ तखल्लुत हो सकता है और ना लड़के का लड़की के साथ कोई मेल जोड़ हो सकता है। टीचर भी जो है वो फीमेल होंगी, अगर आपकी बच्चियां हैं, और अगर आपका बच्चा है तो मेल टीचर, तो वहां पर टीचर भी मेल होंगे, फीमेल नहीं होंगी। यानी आप समझते हैं मखलूत जहां भी होगा वहां निजाम तालीम मखलूत होगा तो वहां पर बदकारी, बेहयाई, गुनाह वो फैलेगा, सरायत करेगा। और ये सारी हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी हमारे स्कूल कॉलेजेस बड़े लेवल पर हैं, ओ लेवल के, ए लेवल के, इंग्लिश मीडियम के, वहां पर ये सब, वहां पर आप देख लीजिए कि आपका वो नशा जो लेटेस्ट फॉर्म में आता है वो आपकी यूनिवर्सिटीज में बिक रहा होता है। बेहयाई के वो ट्रेंड्स जो हैं वो आपके मुख्तलिफ कॉलेजेस के, जिनके मैं नाम भी लूँ तो इंसान परेशान हो जाता है, वहां पर लड़कियां घर से पढ़ने के लिए जाती हैं और टिकटॉक की वहां पर वीडियोज जो है वो शूट हो रही हैं। आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर वो निज़ाम है कि ईमान जो है वो निकल जाता है, अल अमान वल हफीज, कि जो इस वक्त बेहयाई चल रही है। उकाड़ा यूनिवर्सिटी के उस कैंपस के अंदर वो जो वीडियो बनी है और वो लड़का और लड़की अपनी तमाम अखलाकी हदूद फमाल कर चुके हैं। अब किससे कहेंगे अखलाकी हदूद की पामाली? भाई वो लड़का जवान है, लड़की जवान है, जवानी मुँह जोर है, और फिर उसके सामने ये सारे मौके मुयसर हैं, वो क्या वलीउल्लाह बन जाएंगे? वहाँ पर हज पढ़ेंगे, वहाँ पर वो तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे। उन्होंने बेहयाई करनी है, करनी है। कुछ अरसा पहले एक लड़की जो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, इसी तरह अपने क्लास फेलोज के साथ, उसको उठा के लाते हैं एक हॉस्पिटल के अंदर,
وہ فوٹیج بڑی عام ہوئی ایسے ہی اور وہ پھینک وہاں پر پھینک کے چلا گیا اور اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی. یہ کوئی ایک کیس نہیں ہے, میں تو ان کیسز کو گن نہیں سکتا. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, ان کے دین کا محافظ ہوں, ان کا ترجمان ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد طیبہ کے اندر مدینہ میں مسجد نبوی میں صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین نماز با جماعت پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا کہ صحابہ مرد اور صحابیات عورتیں بازار سے راستے سے گزر رہی ہیں, تو وہ قربت کا معاملہ ہے, قریب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی نماز پہ حکم فرما دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی عورت, مسلمان عورت راستے کے درمیان میں نہیں چلے گی, انتہائی بائیں جانب میں یا انتہائی رائٹ جانب میں, لیفٹ یا رائٹ, دائیں یا بائیں, راستے کے انتہا میں ہو کے چلیں گی. حدیث میں آتا ہے, سنن نبی داؤد کے اندر ہے. اس کے بعد صحابیات گزرتی تھی تو ان کی جو چادریں, ان کے جو عبایا ہوتے تھے, ان کے جو جلباب ہوتے تھے, وہ دیواروں کے ساتھ گھسٹتے ہوئے جاتے تھے. اسلام تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد میں آ رہا ہے تو وہ درمیان میں عورت کو چلنے کی اجازت نہیں دے رہا. اور یہاں پر ایک ہی کلاس ہے, کلاس روم میں لڑکے بھی موجود ہیں, لڑکیاں بھی موجود ہیں, جوکس بھی ہو رہے ہیں, بے حیائی بھی ہو رہی ہے, نمبر ایکسچینج بھی ہو رہے ہیں, بدکاریاں بھی ہو رہی ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو ڈگریز حاصل کر لی ہیں. جو وہ تصویر وائرل ہو رہی ویڈیو, اس میں بھی وہ لڑکی نے نا بایا پہنا ہوا ہے, اس نے باقاعدہ وہ حجاب کیا, یعنی گھر سے وہ بڑی مسلمان گھرانے کی لڑکی لگ رہی ہے, وہ سارا کچھ ہے, لیکن وہ اچھا اس میں حجاب کا تو قصور نہیں ہے نا. حجاب اگر بدکار عورت پہن لے اپنی شناخت آئیڈینٹیفیکیشن چھپانے کے لیے, تو حجاب تو اپنی جگہ پر اللہ کا حکم ہے. آج تو پرابلم یہ ہے نا کہ چور نے جو ہے وہ داڑھی رکھ لی ہے, اس نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے داڑھی رکھی ہوئی ہے, گیٹ اپ بدلا ہوا ہے. اسی طرح بدکار لوگوں نے مسلمانوں کا گیٹ اپ اختیار کر کے اس کے اندر بدکاری کر رہے ہوتے ہیں اس کو چھپانے کے لیے. تو یہ جب تک نظام تعلیم نہیں بدلا جائے گا, اسی طرح عزتوں کے جنازے اٹھتے رہیں گے, بن بیائیاں مائیں بنتی رہیں گی, اور بغیر نکاح کے لڑکے جو ہیں وہ باپ بنتے رہیں گے. اللہ, پھر کہتے ہیں قتل نہ کر جھولے میں ڈال, اللہ, قتل نہ کر جھولے میں ڈال. آپ تو بے حیائی کے معاشرے کو پھیلا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے ارباب اختیار کو اس پر سیریس طور پہ سوچنا ہوگا, ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. تعلیم دیجئے, ہم تعلیم کے علم بردار ہیں, کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو ہے وہ تعلیم سے متعلق نازل ہوئی ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے. تو بھائی پڑھنے پہ پابندی نہیں ہے, نظام تعلیم کے کردار پر پابندی ہے. اس میں جو چھوٹیں آپ نے دے دی ہیں, جس طرح پھر اس کے اندر انٹری ٹیسٹ بھی ہوتا ہے نا, اس میں نمبر کا گیم بھی ہوتی ہے, تو وہ لڑکیاں مجبور ہو جاتی ہیں اپنے پروفیسر کے ساتھ بے حیائی کرنے کے لیے, نمبر لینے کے لیے. اللہ. یہ نظام تعلیم کا ایک فیلئر ہے, اور یہ لارڈ میکالا جو ایک انگریز تھا اس کی سازش ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے دینی تعلیم کا خاتمہ کر دیا جائے اور غیر اسلامی تعلیمات اس کی بھرمار کر کے, جس کا مقصد کیا میں سمجھتا ہوں کہ ایم اے انگلش کرنے کے بعد, یا ایم اے اسلامیات کرنے کے بعد, یا ایم اے اردو کرنے کے بعد, یا آپ ایم اے پولیٹیکل سائنسز کرنے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے. کیا یہ تعلیم آپ کو جنت میں لے جائے گی؟ بالکل, بالکل بھی نہیں لے کے جائے گی. لیکن اس پر سارا زور ہے, اور وہ دین جو دین تھا, جو علم حقیقی پیارے تھا, عزیز اس کو آپ نے تو دیکھا, آپ نے ساری گفتگو آپ نے سنی. مولانا صاحب نے جو تقریر آپ کے سامنے کی, میں نے آپ کو تقریر سنوائی, ویڈیو آپ کو دکھائی, ویڈیو سنوائی, اور ویڈیو میں جو کچھ تھا وہ سب کا سب آپ کو سننے ملا. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, کیا یہ نہیں ہو رہا ہے آج؟ دیکھیے, اسلام میں پتہ لگ گیا آپ کو گفتگو سے, حضرت نے جو فرمایا کہ اسلام میں ہمیں پردے کا حکم دیا گیا ہے. اسلام میں یہ بھی حکم دیا گیا کہ تعلیم حاصل کرو, دینی تعلیم بھی حاصل کرو, دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو, لیکن تعلیم حاصل کرنے کا وہی طریقہ ہونا چاہیے جس کے اندر کوئی خرافات پیدا نہ ہو, کوئی گناہ نہ ہو. ایسی تعلیم حاصل کرنے سے کیا فائدہ کہ گئے تھے ہمارے بچے, گئی تھیں آپ کے گھر کی بیٹیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے, ادھر سے گئی تھیں اپنے اندر سدھار پیدا کرنے کے لیے, تو کالج میں جا کر, اسکول میں جا کر اور بگڑ کے آ گئیں, ہے نا. تو آج اسکولوں کے نام پر, کالج کے نام پر وہاں زناکاریاں ہو رہی ہیں. آپ نے خود سن لیا. تو کیا ہو رہا ہے اسکولوں میں, کالجوں میں؟ اسکول اور کالج کی پڑھائی کا میں مخالف نہیں ہوں.
آپ اسکول میں خوب پڑھائیے, کالج میں خوب پڑھائیے, لیکن جس کالج میں آپ اپنے بچے کو ڈالیں اس کالج کا ماحول بالکل اچھا ہونا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے, حضرت یہی کہنا چاہتے تھے کہ اگر پڑھنے والا بیٹا ہو, لڑکا ہو, تو پڑھانے والا ماسٹر ہونا چاہیے, مرد ہونا چاہیے. اور اگر پڑھنے والی بیٹی ہو, پڑھنے والی لڑکی ہو, پڑھنے والی خاتون ہو, تو پڑھانے والی بھی خاتون ہی ہونا چاہیے. تو کوئی خرابی نہیں ہوگی, نظام بڑھیا رہے گا. اور یہ انگریزوں کی دین ہے جو آج لڑکیوں کے ساتھ میں زناکاریاں ہو رہی ہیں, بدکاریاں ہو رہی ہیں, بدفعلیاں جنم لے رہی ہیں, ہے نا. تو میرے پیارے عزیز ساتھیوں, یہاں سے یہ پیغام ہم کو ملا کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں ڈالیں, ایسے کالج میں ڈالیں کہ جہاں پر نظام اچھا ہو. اور اسلام میں ہمیں پردے کا حکم دیا گیا اور آج ہم بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بچوں کو پڑھائیے لیکن اچھی جگہ پر, ایسی جگہ پر نہیں, ایسے اسکول میں نہیں کہ گیا تھا بچہ پڑھنے, گئی تھی آپ کی بیٹی پڑھنے اور اسکول میں جا کے ناچ رہی ہے. اگر کسی رنڈی خانے پہ جا کر کوئی لڑکی ناچتی ہے تو اس کو مجرے کا نام دیا جاتا ہے, طوائف کا نام دیا جاتا ہے, اس کو طوائف کہہ دیا جاتا ہے, اس کو مجرے کرنے والی کہہ دیا جاتا ہے. اور یہی لڑکی, یہی مسلمان کی بیٹی جب اسکول میں جا کر ناچتی ہے, کالج میں جا کر ناچتی ہے, تو پھر اس کو طوائف نہیں کہا جاتا ہے نا, اس کو طوائف نہیں کہا جاتا, اس کو مجرا کرنے والی نہیں کہا جاتا, بلکہ اس کو تو ماسٹرنی کہا جاتا ہے, اس کو تو اچھے القاب و آداب سے پکارا جاتا ہے. تو یہ اسکولوں کی آج تعلیم بن چکی ہے. تو میرے بھائیوں, کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اسکول ایسا ہونا چاہیے جہاں نظام اچھا ہو, جہاں بدکاریاں, بدفعلیاں, زناکاری جنم نہ لیتی ہوں. آپ کا بچہ جائے تو سنبھلے اور بچے پر نظر بھی رکھیں. ایک بات اور بتا دوں میں جاتے جاتے آپ کو, آپ میری گفتگو سے اتفاق نہ کریں لیکن کچھ لوگ ضرور میری بات سے اتفاق کریں گے. کچھ لوگ, سب تو ایک سے نہیں ہوتے ہیں, لیکن جو میں کہہ رہا ہوں بالکل صحیح ہے جو اب میں کہنے جا رہا ہوں. بچوں کو بگاڑنے میں, لڑکیوں کو, خاص کر بیٹیوں کو بگاڑنے میں ان کی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے. بیٹی اگر بگڑتی ہے, لڑکی اگر بگڑتی ہے تو وہ اپنی ماں کی وجہ سے بگڑتی ہے. اس لیے کہ ماں کو سب معلوم ہے کہ یہ کہاں جاتی ہے, کہاں یہ فون پہ بات کرتی ہے, کہاں اس کے تعلقات ہیں, کون سے رشتہ داری میں یہ جاتی ہے. ماں کو سب خبر ہے, لیکن وہ اپنے شوہر کو اس کی کوئی بات نہیں بتاتی, سارا معاملہ بگڑوا دیتی ہے. یہاں تک کہ نہ جانے کتنی عورتوں نے اپنی بیٹیوں کو گھر سے نکال دیا اور باپ کو خبر تک نہیں ہونے دی. تو میں مرد حضرات سے, اپنے بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ پورے کا پورا بچوں کا معاملہ عورتوں کے اوپر نہ چھوڑا کریں, عورتوں پر بھی نظر رکھیں اور اپنے بچوں پر بھی نظر رکھیں, کیونکہ مرد حاکم ہے. جو سمجھ مرد کے اندر ہوگی وہ عورت کے اندر کبھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, آپ عمل کریں, عمل کر کے ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم.